بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر۔ سورۃ الزمر قرآن مجید کی 39ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے اندر 8 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ 23ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو کفار مکہ کے ہاتھوں سخت مصیبتوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 میں مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ مسلمان کسی ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں جہاں وہ آزادی اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ زمر زمرتن کی جمع ہے جس کا معنی گروہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح کفار کو گروہوں کی شکل میں دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور کس طرح اہل ایمان کو گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اسی بنا پر اس کا نام سورۃ الزمر رکھا گیا ہے۔ سورۃ الزمر بہت عظیم اور فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے۔ جامعہ ترمذی۔ سورۃ الزمر کا مرکزی موضوع مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید، توحید باری تعالیٰ اور قیامت کے دلائل کا بیان ہے۔ سورۃ الزمر میں بنیادی مضامین درج ذیل ہیں۔ سورۃ الزمر کا آغاز اس بیان سے ہو رہا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ لا ریب کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خالصتاً عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں ان لوگوں کے طرز عمل کی مذمت اور نہی فرمائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز یا ولی بنا لیتے ہیں اور ان کی عبادت کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جھوٹا اور ناشکرا قرار دے کر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کی نفی فرمائی ہے اور اپنی قدرت عظمت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر۔ اس نے سورج اور چاند کو مسخر فرمایا۔ وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ وہی موت اور حیات کا مالک ہے۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے۔ وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں مختلف مراحل سے تمہیں گزار کر تخلیق فرماتا ہے۔ وہی تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر فرمانے کے بعد انسان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اس کے سوا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو تو وہ تم سے بے نیاز ہے، اور اگر تم اس کے شکر گزار بنو گے تو وہ تمہاری اس ادا کو پسند فرمائے گا۔ پھر خوشحالی اور بدحالی میں مشرکین انسان کی عبادت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ مشرک انسان جب کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اس کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے۔ پھر ان خود ساختہ معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی سمجھنے لگ جاتا ہے، جبکہ مومن کا یہ کردار ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، آخرت سے ڈرنے والے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ سورۃ الزمر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیجیے۔ پھر نیکی کا صلہ بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ان کے لیے عظیم بھلائی ہے، اور اگر کہیں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت ہی وسیع ہے اور صبر کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بے حساب اجر موجود ہے۔
پھر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی لوگوں پر واضح فرما دیا گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں، اسی کا فرما بردار بنوں اور اس کی توحید کا پرچار پوری دنیا پر کروں۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفارش کی تمام صورتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ زمین آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، لہذا اسی کو پکارنا چاہیے۔ اس صورت میں بندوں کو توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی دعوت دی گئی ہے، اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔